ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو بدلے میں کچھ قیمت دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے، ان کا مال بھی خرید لیا ہے، تو پھر بدلے میں دیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مومنوں کی جانیں اور مال لے کر بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی گئی۔ اب یہ ایک اصول ہے کہ جو چیز انسان بیچ دیتا ہے اس کا وہ مالک نہیں رہتا۔ جب چیز ایک بیچ دی تو وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی اور خریدنے والے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ ہم کسی پنچایت میں بیٹھے ہوں اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے یہ چیز بیچی تو ہے لیکن میں اس کا مالک بھی ہوں، تو ہم کہیں گے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بے وقوف ہے، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف یہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں نے چیز بیچ دی ہے، اور ساتھ وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اس کا مالک بھی ہوں، تو ہم اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے یار جو چیز بیچ دی ہے اب وہ تمہاری نہیں ہے۔ اب اسی طرف اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے مومنوں سے جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا تو بندہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، خریدنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بدلے میں جنت دی ہے۔ تو جب ہم نے اپنا جسم، اپنی جان، اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے تو مالک وہ ہے۔ تو اب یہ نعرہ لگانا عقل کے ویسے ہی خلاف ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ ہم تو بیچ چکے ہیں۔ ہم یہ نعرہ لگا ہی نہیں سکتے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ یہ نعرہ عقلی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں سے جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے۔ اسلاموفوبیا، اس کا کنسیپٹ جو ہے، نظریہ جو ہے، 2001 میں عروج پکڑتا ہے۔ اصل میں یہ بات ابتدائی اسلام سے چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی لوگ مکے سے باہر سے نبی پاک سے ملاقات کے لیے آتے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو مکے کے کافر ان کو ایسی باتیں سناتے تھے جس سے ان کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ انہوں نے نبی پاک کو نعوذ باللہ کبھی شاعر کہا، نعوذ باللہ کبھی جادوگر کہا، نعوذ باللہ کبھی مجنون کہا۔ تو کفار مکہ نے ہر طریقے سے اسلام میں آنے والے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کوششوں کے بارے میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس دین کو پورا ضرور فرمائے گا۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ پوری زمین پر اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کوئی یہودی کسی پتھر، کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بول کے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو نکالو اور اس کو قتل کر دو۔ اور پوری زمین پر اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ آج ہم دین اسلام کو پسند کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا، جو چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ دین کا حکم ہوتا ہے۔ تو کفار مکہ نے ہر طرح کوشش کی، آج اس کوشش کا رنگ بدلا ہے، کوشش وہی ہے۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا جو ہے وہ عروج پکڑتا ہے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے امن اور سلامتی، اور فوبیا کہتے ہیں کسی چیز سے ڈر محسوس ہونا، کسی جگہ سے ڈر محسوس ہونا۔ تو اسلاموفوبیا
کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ڈر والی چیز ہے، خطرناک چیز ہے، اور یہ غیر مسلموں نے ہماری آنے والی نسل کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کی 2001 میں، اور ان کو بتانا یہ شروع کیا کہ اسلام جو ہے وہ خطرناک دین ہے۔ اس کی چند ایک بنیادی وجوہات اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی یہ چند ماہ پہلے نیوزی لینڈ کے اندر غالباً 1 سال پہلے ایک بندہ جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں گھستا ہے اور وہ سر عام فائرنگ کر کے 50 مسلمانوں کو شہید کرتا ہے۔ جب اسے معلومات لی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ عیسائی تھا اور وہ اسلام سے بڑی نفرت کرتا تھا، لیکن وہاں کی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ اس بندے کا ذاتی فعل ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم امریکہ میں قرآن پاک کو واش روم میں گرانے کا واقعہ دیکھتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ اس بندے کا ذاتی فعل ہے۔ امریکہ کے فوجی اگر قرآن پاک پہ گولیاں چلاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری آرمی نہیں، یہ چلانے والے کا ذاتی فعل ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر عورت کے حجاب کرنے پہ پابندی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا ذاتی فعل ہے، ہمارے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی اسلام کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر وہ غیر اخلاقی اور گستاخانہ بات کریں تو وہ ان کا ذاتی فعل ہے، اور اگر کوئی مسلمان غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کہیں بلاسٹ کر دی ہے تو اس کو پھر ہمارے مذہب کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ وہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کے نظریات بہک گئے۔ باقی جتنے مذاہب ہیں ان میں کوئی غلط کام ہو تو بندے کا ذاتی فعل ہوتا ہے، لیکن اسلام کو ماننے والا، اسلام کا فالور ہو تو اس کے ذاتی فعل کو، ذاتی سوچ کو بھی ہمارے مذہب کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور دنیا کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اسلام ایک خطرناک دین ہے۔ اور اسی کی کڑیاں ملتی ملتی آج مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹریکل میڈیا کے ذریعے، وکی پیڈیا کے ذریعے، اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے ہماری نسلوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تنگ نظر ہے، وہ دقیانوس ہے، وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسلام تو حقوق ہی نہیں دیتا۔ جیسے ایک عورت تھی، وہ ایک عالم کے پاس گئی، اس نے کہا کہ جو اسلام ہے وہ خواتین کو برابری کا حق نہیں دیتا۔ تو عالم نے پوچھا کہ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہنے لگی دیکھیں، عورت کو یہ حکم ہے کہ اس کے لیے شوہر کی اطاعت فرض ہے، جبکہ شوہر کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ عورت کی اطاعت کرے۔ تو اسلام نے تو یہاں عورت کو حق ہی نہیں دیا، اور دین یہ کہتا ہے کہ اگر مرد کے بدن سے زخم سے پیپ بہے، عورت اس کو اپنی زبان سے صاف بھی کر لے تو وہ اپنے مرد کا، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو کہا یہ دیکھیں کہ عورت کو تو اطاعت کا حکم دیا گیا، اس کے لیے اطاعت کو فرض کہا گیا، لیکن اس کے پس منظر دوسری طرف تصویر کا رخ دیکھیں تو مرد کو تو یہ حکم ہی نہیں ہے کہ وہ عورت کی اطاعت کرے، تو لہٰذا عورت کو تو حق ہی نہیں ملا۔ عالم صاحب پوچھنے لگے بتاؤ بہن تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگی 3 بیٹے ہیں۔ کہا اب سنو اسلام نے تمہیں کیا حق دیا ہے اور کیا عزت دی ہے۔ کہا عورت کو ایک مرد کی اطاعت کا حکم ہے کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں 3 بیٹے دیے ہیں، اور 3 بیٹوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم نے جنت لینی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جانا پڑے گا۔ کہا تم نے اسلام کی دی ہوئی عزت کو سمجھا ہی نہیں ہے، پہچانا ہی نہیں ہے۔ تمہارے اوپر ایک شوہر، ایک مرد کی اطاعت فرض ہے، اور دین کا یہ بھی حکم ہے اگر تمہیں مرد ناپسند ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو تم اس سے خلا لے سکتی ہو، علیحدگی اختیار کر سکتی ہو۔ اسلام نے تمہیں یہ آپشن بھی دی ہے۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، ماں جیسی بھی ہو، اولاد کو یہ اجازت نہیں کہ ماں کو چھوڑے۔ تو کہا تم اسلام کی دی ہوئی عزت کو سمجھو۔ آج ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، یونیورسٹی پڑھنے والیوں کو اس بات کی طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ اسلام آپ کو حق نہیں دیتا۔ دوسرا اعتراض جو دین اسلام پر کر کے عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو وراثت میں تمہارا ایک حصہ ہے اور مد مقابل مرد کو 2 حصے دیے گئے، یہ تو اسلام نے تمہارا حق کھا لیا۔ اب اگر بندہ یہ بات کرے تو جو بندہ اپنے عقائد میں پختہ نہیں ہے، اپنے نظریات میں، دینی معاملات میں پختہ نہیں ہے،
وہ تھوڑی دیر کے لیے بہکتا ضرور ہے کہ اعتراض تو بنتا ہے، اسلام جب برابری کے حق دیتا ہے تو پھر عورت کو ایک حصہ مرد کو 2 حصے ایسا کیوں ہے؟ اب یہ اعتراض دین اسلام پر کر کے عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام نے تمہیں وراثت میں پورا حق نہیں دیا، تمہارے لیے ایک حصہ رکھا اور مد مقابل مرد کے لیے تمہارے بھائی کے لیے 2 حصے ہیں، تو لہذا اسلام نے تمہیں پورا حق نہیں دیا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے دراصل عورت کو ایک حصہ ملا لیکن وہ مرد سے زیادہ ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ عورت کو ایک حصہ ملا، وہ مرد سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد کو تو ملے 2 حصے ہیں، اگر عورت کو 50,000 ملا تو مرد کو 1,00,000 روپیہ ملتا ہے، تو عورت کا حصہ زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، آپ کو مصطفیٰ کے دین پہ رشک آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر عورت کو ایک حصہ ملا ہے اور مرد کو 2 حصے ملے ہیں تو مرد کے ذمے بیوی کے جتنے حقوق ہیں وہ ادا کرنا فرض ہے۔ اولاد ہے تو ان کا خرچہ مرد کے ذمے، ماں باپ ہیں تو ان کا خرچہ مرد کے ذمے، بہن بھائیوں کی بھی شادی ہونے والی ہے تو ان کا خرچہ بھی مرد کے ذمے، لیکن عورت کو جتنا حصہ ملا وہ سارا ہی اس کا ہے، اس میں نہ مرد کا حق ہے، نہ اولاد کا، نہ اس کے ماں باپ کا، کسی کا حق نہیں ہے۔ اگر اس کو 50,000 وراثت میں سے ملا ہے تو وہ 50 کا 50 اسی کا ہے، اور اگر مرد کو ملا ہے 1,00,000 روپیہ، 4 بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمے، بیوی کا خرچہ بھی اس کے ذمے، ماں باپ بڑھاپے میں ہیں تو ان کی دوائیوں کا خرچہ بھی اس کے ذمے۔ تو اب آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ حق زیادہ کس کو ملا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو ہر جگہ ترجیح دی ہے۔ کوئی بھی عورت ہے نا، اس کی 4 صورتیں ہیں، یا وہ ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی۔ عورت ان 4 رشتوں میں ہوتی ہے۔ دین اسلام نے چاروں رشتوں کے اندر بڑی عزت بخشی ہے۔ آج ہمیں 8 مارچ کو، یہ 2018 سے شروع ہوا، عورتوں کا عالمی دن منا کے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ آپ تصور کریں، اسلام عورت کو ایک دن کا حق نہیں دیتا، اسلام عورت کو ہر روز ہر وقت عزت دیتا ہے۔ یار آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ تصور کریں آپ کسی لائن میں لگے ہوں، بینک کی لائن ہو یا کوئی راشن لینے کی لائن ہو، اور اگر کوئی خاتون آ جائے تو آپ مجھے بتائیں ایک خاتون کے لیے 10 مرد رستہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ خاتون ایک آئی ہے لیکن اس کو عزت یہ دی جاتی ہے کہ 10 مرد اپنی باری چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہن پہلے آپ لیں سامان اور اپنے گھر کو چلے جائیں۔ تو دین اسلام نے اپنے نوجوانوں کی تربیت کی ہے۔ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عورتوں کا عالمی دن آ گیا، عورت کو ہر وقت عزت ہے۔ حالانکہ دین اسلام سے پہلے دیکھیں کہ اکاس کے میلے میں 3 سگے بیٹے ماں کے گلے میں پٹا ڈال کے میلے میں لا کے ماں کی بولی لگا کے ماں کو بیچ کے قیمت آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب دین اسلام کی بھی جلوہ گری نہیں ہوئی کہ سگی ماں عرب کے اکاس کے میلے میں سر عام بیٹے بیچتے ہیں اور ماں کو بیچنے سے ملنے والی قیمت کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن دین اسلام نے آ کے، میرے محبوب نے آ کے اسی ماں کو اتنی عزت دی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، میرے محبوب نے وہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ یار ماں تو اسلام سے پہلے سر عام بکا کرتی تھی، آج اس کے قدموں کے تلے جنت اسلام نے رکھی ہے، اور عورت کے اسلام نے مجھے حق ہی نہیں دیا۔ اولاد کے لیے حکم ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں، عزت کرو گے، احترام کرو گے، خدمت کرو گے، جنت میں جاؤ گے۔ اور ایک بات کو توجہ سے سنو، اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم میں بھی جاؤ گے۔ تو اسلام نے عورت کو ہر روز عزت دی۔ کیسی عزت دی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے نے اس سال کو 14 لاکھ لگا کے حج کرنے جانا ہے، سفر بھی 40 دن کا، طواف بھی رش میں کرے گا، صفا مروہ بھی کرے گا، بال بھی کٹوائے گا، جمرات میں بھی جائے گا، مینا میں جائے گا، مزدلفہ میں جائے گا، عرفات میں جائے گا، قربانی کرے گا۔ اس کے بعد واپس آ کے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حج کر کے آیا ہے تو اس کا حج اللہ نے قبول بھی کیا ہے۔
اس کو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، لیکن اس طرف سند دینے والے میرے مصطفیٰ ہیں، اور اس زبان سے سند ملی ہے جس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب رب کی مرضی کے بغیر زبان کھولتا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے سند ملی کہ تم ماں باپ کو ایک بار دیکھو، یہاں 40 دن مشقت اٹھانے والا اس بات کا دعوے دار نہیں کہ حج قبول ہوا ہے، لیکن ماں یا باپ کو محبت سے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دی ہے اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی آقا اگر کوئی 2 بار دیکھے، کہا 2 حج۔ ایک اور صحابی کھڑے، آقا کوئی 100 بار دیکھے، تو حضور مسکرا پڑے، کہا میرے رب کی رحمت تھوڑی تو نہیں ہے نا، تو 100 بار دیکھ، رب تجھے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں ہمیں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ ماں کا ایک دن ہے، باپ کا ایک دن ہے، خواتین کا ایک دن ہے، اور بھائی دین اسلام ہر لمحہ ان رشتوں کو عزت دے رہا ہے، لیکن ہم ایک دن منا کے یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جتنا مدر ڈے، فادر ڈے، یہ وومن ڈے فیس بک پہ منایا جا رہا ہے نا، اس سے آدھا بھی حقیقی زندگی میں گھروں میں منایا جائے نا تو کبھی بے سکونی نہ ہو۔ ماں سے محبت فیس بک پہ ہو رہی ہے، اور گھر ماں بیچاری چیخیں مار مار کے بلا رہی ہے، بات ہی نہیں سن رہا۔ فیس بک پہ لکھا ہوا میری جنت میری ماں، اور گھر میں ماں کی جنت کو جہنم بنایا ہوا ہے، اور فیس بک پہ باپ جنت بنا ہوا ہے، اور باپ کا دبکا سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا دن ایک نہیں ہوتا۔ تو دین اسلام نے خواتین کے جو 4 رنگ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ بھی چاروں میں عزت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے روپ میں عورت کو کیا عزت دی؟ صحابہ سے مسجد نبوی بری ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھانے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے، اور صحابہ سے جب مسجد نبوی بری ہوئی دیکھی، شان و شوکت دیکھی، تکبیر ہو گئی، تو حضور کو ہچکی بند گئی اور آنسو بہنے لگے، اور حضور کے چشمان سے اتنے آنسو بہے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جناب صدیق آگے بڑے، عرض کرنے لگے آقا آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر، کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور محمد سورہ فاتحہ عشاء کی نماز میں پڑھ چکا ہوتا، اور حجرے سے ماں پکارتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد، تو میں محمد نماز کو چھوڑ کے ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ تو نبی پاک نے ماں کے روپ میں عورت کو عزت دی، اور بیٹی کے روپ میں سیدہ زہرا پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں ایک دن میں جتنی مرتبہ بھی حضور کے حجرے میں اپنے بابا سے بات کرنے جاتی، میرے حضور ہر دفعہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کرتے، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اپنی نشست پر جگہ دیتے۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس دور میں میرے محبوب نے فرمایا سنو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو رسول کریم نے عورت کو بیٹی کے روپ میں عزت دی۔ اور یہاں میں ضمناً ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم ساری زندگی یہ تو سنتے آئے ہیں کہ اسلام سے پہلے بیٹیاں زندہ در گور زندہ قبروں میں جاتی تھی، لیکن کبھی ہم نے اس کی وجہ پڑھنے کی کوشش کی کہ آخر عرب کے لوگ اتنے دقیہ نوس کیسے تھے، اتنے تنگ نظر کیوں تھے؟ آخر ان کا نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی؟ وہ کس نظریے کے تحت اپنی بیٹیاں زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے؟ بنیادی طور پہ 2 سوچیں تھیں، اور ان 2 سوچوں کو سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں، کیا وہ 2 سوچیں آج اس معاشرے میں موجود تو نہیں ہیں؟ پہلی سوچ کیا تھی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی؟ کہ اگر ہمیں اپنے قبیلے میں بیٹی کا رشتہ نہ ملا تو بیٹی کو دوسرے قبیلے میں بیانا پڑے گا، اور یہ ہمارے قبیلے کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی قبیلوں پہ فخر اتنا تھا، گمنڈ اتنا تھا، غرور اتنا تھا کہ وہ بیٹی کو دوسرے قبیلے میں بیانے سے بہتر زندہ درگور کرنا سمجھتے تھے کہ ہم اس کی دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے۔ اور اگر میں معذرت کا دامن تھام کے آپ سے پوچھ لوں، کیا یہ سوچ آج نہیں ہے کہ ہم نے برادری سے باہر رشتہ نہیں کرنا؟ بیٹیوں کے سروں میں بالوں میں چاندی اتر آئی، سفیدی اتر آئی، لیکن ہم نے قبیلے سے باہر، برادری سے باہر رشتے کیوں نہیں کیے؟ یہ سوچ تو زمانے جاہلیت کے عرب کے لوگوں کی تھی
جن کی تربیت دین مصطفیٰ سے نہیں ہوئی تھی، لیکن جب دین مصطفیٰ کی تربیت ہو گئی، اب جناب عثمان غنی سید نہیں ہے، حضور کا خاندان نہیں ہے، لیکن نبی پاک نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کو دی ہیں۔ کیا حضور نے برادری سے باہر نکاح نہیں کیا؟ آج بیٹیاں بڑھاپے کی طرف چلے گئی، ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بائی کے دروازے پہ بھتیجوں کے تانے سنتی ہیں، لیکن ہم نے اپنی انا جو برادری کے نام پر تھی اس کا بت نہیں توڑا، ان کو گھروں سے رخصت نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ جتنی دیر بائی سلامت رہا وہ باپ بن کے شفقت سے ہاتھ رکھتا رہا، باپ بن کے شفقت سے بہنوں کو پالتا رہا۔ کبھی سوچے جانے کے بعد میرے بھتیجے اور بھتیجیاں اس پھپھی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ تو سوچ زمانے جاہلیت کی تھی کہ برادری سے باہر رشتہ نہیں کرنا، اور میرے نبی نے تو آ کے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دوسری سوچ کیا تھی کہ اگر اس کی شادی قبیلے سے باہر کر دی تو کل کو جب وراثت تقسیم ہوگی تو بیٹیاں ہمارا مال دوسرے قبیلے میں لے جائیں گے۔ کیا یہ سوچ آج اس معاشرے میں نہیں ہے کہ بیٹی کو جہیز دے دیا، مال بنا کے دے دیا، زیور بنا کے دے دیا، اس کی شادی پہ روٹی بنا دی، اور جب وہ بہن وہ بیٹی وراثت کا مطالبہ کرے تو اس کو تانا یہ ملتا ہے کیا ہم نے تمہاری شادی نہیں کی تھی، تمہیں جہیز نہیں دیا تھا؟ بھائی دین اسلام میں نے تو آپ پر یہ لازم ہی نہیں کیا تھا کہ آپ بیٹی کی شادی پہ، بہن کی شادی پہ 300 بندے کا کھانا بنائیں۔ دین اسلام نے تو آپ پر یہ لازم ہی نہیں کیا تھا کہ آپ 2 ٹرک بھر کے بہن کے ساتھ جہیز دیں، یہ تو دین اسلام کا فرض ہی نہیں تھا آپ پر، لیکن دین اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو ان کا وراثت کا حصہ دو۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو اس کی وراثت سے محروم کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا۔ آج بہن بیٹیوں کی وراثت جہیز کے نام پہ کھائی جا رہی ہے۔ یا تو آپ شادی سے پہلے اس کا حصہ اس کو دے دو اور کہا یہ تمہارا مال ہے، اس سے اپنا جہیز بنا لو۔ آپ نہیں دے سکتے، پہلے اس کا حصہ دو، جہیز آپ پر فرض نہیں ہے۔ تو یہ سوچ زمانہ جاہلیت کی بتوں کو پوجنے والوں کی تھی کہ قبیلوں سے باہر رشتے نہیں کریں گے، برادری سے باہر رشتے نہیں کریں گے، بیٹیوں کو وراثت نہیں دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آ کر بتایا کہ فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اگر عورت کو تیسرا رشتہ بہن کی صورت میں دیکھیں، حضور کی سگی بہن کوئی نہیں ہے، سگا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، حضور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، سگے بہن بھائی حضور کے نہیں ہیں۔ حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں۔ یہ ایک قبیلے میں آپ رہتی تھی جہاں پہ حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، ان سے جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے اس قبیلے والوں کو قیدی کر لیا۔ یہ قیدی چھڑانے کے لیے آگے، میں صرف مفہوم سنا رہا ہوں کہ بہن کو عزت دی۔ اب یہ حضرت شیمہ آئی تو نبی پاک نے صحابہ سے مشورہ کیا بغیر قیدی چھوڑ دیے، اور باہر آ کے خطبہ دیا صحابہ میں نے آج تک کوئی جنگی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کیا، لیکن آج میں نے تمہارے پوچھے بغیر، تمہارے مشورے بغیر سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ محمد کی دہلیز پر اس کی بہن چل کے آئی ہے۔ تو نبی پاک نے اس رشتے میں بھی عورت کو عزت دی۔ اور چوتھا رشتہ بیوی کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا آخری لمحہ تھا، آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک سے، میں اپنے بابا سے کہو اپنی چادر اتار کر مجھے دے دیں۔ خدیجہ کی یہ خواہش ہے کہ اس کو کفن مصطفیٰ کی چادر میں دیا جائے۔ اور جب نبی پاک نے یہ جملہ سنا تو حضور تشریف لائے اور کہا خدیجہ تم نے محمد سے مانگی تو صرف چادر مانگی، جتنا مہربانی والا معاملہ تو نے مجھ پہ کیا ہے، اگر آج تو مجھ سے جلد مانگتی تو محمد اپنی جلد اتار کے خدیجہ کے نام کر دیتا۔ تو نبی پاک نے ماں، بیٹی، بہن اور بیوی، ان چاروں رشتوں کو تقدس دے کے بتایا کہ اسلام ایک دن کی عزت نہیں دیتا، ہر موقع پہ عزت دیتا ہے۔ تیسرا سوال خاتون کا عالم سے یہ تھا کہ مرد جیسے مرضی آزاد گھومتے ہیں اور خواتین پر گھومنے پر پابندی ہے۔ اس نے کہا دیکھو سنار کی دکان کے باہر تالا لوہے کا لگتا ہے، وہ لوہے کا تالا گرمی برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، بارش کو برداشت کرتا ہے، طوفان برداشت کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس پہ زنگ بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن جو سونا ہوتا ہے نا، اس کو ایک صندوق کے اندر ریشمی کپڑے کے اوپر بڑے احترام اور بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے،
اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ کہا اگر لوہا باہر رہتا ہے تو وہ گرمی سردی طوفان برداشت کرتا ہے، اور عورت کو گھر اس لیے رکھا گیا کہ وہ عزت کی جگہ ہے۔ اور کہا دیکھو سب گھروں کے اوپر غلاف نہیں چڑھتا، وہ صرف کعبے کے اوپر ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ وہ عزت والا گھر ہے۔ کہا سب کتابوں کے اوپر غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پہ چڑھتا ہے کیونکہ وہ عزت والی کتاب ہے۔ تو کہا سنو، ساری عورتیں پردہ نہیں کرتی کیونکہ عزت صرف اسلام نے اپنی بیٹیوں کو عطا فرمائی ہے، اسلام اپنی بیٹیوں کو عزت دے رہا ہے۔ تو اس واسطے ام خلاد حضور کی صحابیہ ہیں، بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ اب جب بیٹا شہید ہو جائے اور ماں باپ زندہ رہ جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے کا جنازہ جا رہا ہو نا تو باپ بیچارہ اپنے قدموں پہ چل کے نہیں آتا، دونوں طرف اس کو کسی نے کندھا دیا ہوتا ہے اور اس کے بیچارے کے جو پیر ہوتے ہیں وہ گھسیٹ گھسیٹ کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اولاد اپنے باپ کا جنازہ ماں کا جنازہ اٹھا سکتی ہے، بوڑھے باپ سے جوان بیٹا نہیں اٹھایا جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ آج میری بس ہوگی، میرے بازو چلے گئے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اولاد کا دکھ ماں باپ کو عمر سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ابھی تو اس کی عمر نہیں ہے، یہ اتنی جلدی بوڑھا کیوں ہو گیا؟ یقین جانے اس کو صرف دو ہی دکھ ہوں گے، یا تو رزق کا دکھ ہوگا یا اولاد کا دکھ ہوگا۔ اس کے علاوہ مرد ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن رزق اور اولاد کے بارے وہ ہار جاتا ہے اور وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ام خلاد کے بیٹے جب شہید ہوتے نبی پاک کی بارگاہ میں حضور سے ملنے آئی تو پورے پردے کے ساتھ پورا اہتمام کر کے آئی۔ تو چند صحابہ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ جوان بیٹا چلا گیا پھر بھی اتنا ہوش و حواس، اتنا پردے کا اہتمام۔ ام خلاد کے کان میں یہ آواز آئی تو کہنے لگی سنو، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا کو تو نہیں نہ کھویا، میری حیا تو باقی ہے، میری شرم تو باقی ہے۔ تو اسلام و فوبیا، جو اسلام کو دہشت گردی کا دین کہہ کے عورتوں کو یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں حقوق دیں گے، ان کی مثال اس بیڑیے کی طرح ہے جو بیڑیا بکریوں کی آزادی کے لیے احتجاج کرتا ہے۔ بیڑیا نعرے لگا رہا ہے کہ بکریوں کو آزاد کرو، اور بکریاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بیڑیا ہمارا خیر خواہ ہے، حالانکہ ان معصوم اور بولی بالی بکریوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جب ہم نے آزاد ہونا ہے تو اسی بیڑیے نے ہمیں کھا بھی جانا ہے۔ تو بیڑیا اگر بکری کی آزادی کے نعرے لگاتا ہے تو اس کا مقصد صرف اپنی ہوس پورا کرنا ہوتا ہے۔ آج وہ لوگ ہمیں ہمارا دین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اپنے والدین کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کس کی نسل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو عورت نے یہ حق دیے یہ نہیں دیے۔ اس واسطے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی یورپ میں ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ لاہور میں ایک آدھ جگہ پہ نشئی کو گرا ہوا دیکھتے ہیں، پینے کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے، گرا ہوا کہیں کہیں دیکھتے ہیں۔ یورپ کے اندر پورے پورے بازار ہیں جہاں نوجوان نشے کی حالت میں سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن وجہ بھلا کیا ہے؟ ان لوگوں نے ان باتوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اور ہمارے میڈیا کو پیسے ہی اس کے ملتے ہیں۔ یعنی میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جو نیگیٹو چیز ہے نا، منفی، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اچھی چیز کو پروموٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کسی نے ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا، اس کے ساتھ ایک گلاس رکھا اور اس کو سنگلی باندھ دی۔ اب لوگ سنگلی والے گلاس کی تصویر اتاریں گے اور کہیں گے جس دن یہ گلاس آزاد ہو گیا نا ہم بھی آزاد ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ چیز تو پوری دنیا کو دکھا دی کہ ہمارے معاشرے میں گلاس سنگلی سے باندھا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے اس کولر، ایک چھوٹا گلاس تو اتار لیا، اتنے بڑے کولر کی تصویر اتار کے یہ لکھا ہے کہ جس نے یہ ٹھنڈے پانی کا کولر لگایا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے؟ ہم نے اتنا بڑا کولر نہیں دیکھا، ایک سنگلی سے بندھا ہوا گلاس دیکھا۔ تو جب ہم نے اپنی قوم کی تذلیل خود کی تو پھر ہم عزت کے طالب کیوں ہیں؟ ہم اپنے مذہب کے اندر، ہم دیکھیں نا مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، جوتا رکھنے کے لیے ریک بنائے، کوئی اس کی تصویر نہیں اتارے گا کہ دیکھیں جی مساجد کے اندر جوتوں کے لیے بڑے منظم طریقے سے ریک بنائے ہیں، کسی ایک کا جوتا چوری ہو جائے۔
شام تک پوری کمیٹی کو وقت ہی رہتا ہے کہ فلاں صاحب کا جوتا چوری ہو گیا، اور فیس بک پہ لگے گا کہ عبادت کرو جوتا آگے رکھو تو نماز نہیں، پیچھے رکھو تو جوتا ہی نہیں۔ کبھی یہ بھی تو کہو نا کہ وہاں بڑا منظم انتظام تھا۔ تو جب ہم اپنے معیار کو خود نہیں بڑھائیں گے، اپنی قوم کو خود عزت نہیں دیں گے، کوئی کیوں دے گا؟ کوئی کیوں ہماری تعریف کرے گا؟ اس واسطے منفی چیزوں کو چھوڑیں۔ اس کا ٹھیکہ ہمارے میڈیا نے لیا ہوا ہے۔ وہ ایک خاتون ہے، اس کا ایک بار انٹرویو ہوا تو اس کو کہا گیا کہ جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں وہ صرف تمہارے پروگرام میں کیوں آتی ہیں، باقی چینل بھی ہیں؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ جو بندہ پیسہ لگاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو پیسہ بھی آئے، اور میڈیا والے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ریٹنگ بڑھے، اور ہماری یہ مجبوری ہے ایسی چیزیں لانا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسے نوجوان کا انٹرویو کیا تھا جس نے 17 گولڈ میڈل جیتے تھے، اور کہا میڈیا کی تاریخ میں سب سے کم ریٹنگ اس پروگرام کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا قصور ہمارا نہیں ہے، ہماری عوام دیکھنا یہ چاہتی ہے۔ ہم چیز کو خاص طور پہ چیک کرتے ہیں اس کے اندر ہے کیا، اچھائی کو چیک نہیں کریں گے کہ اچھی بات ہے تو کھول کے چیک کریں۔ ہم اپنا تجزیہ خود کر سکتے ہیں، نظریہ اپنا دیکھیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہمارے سامنے اچھی چیز آئی، ہم ہر چیز کو کھولتے ہیں؟ نہیں۔ اوپر ایک تحریر لکھی ہو کہ یہ کام ہو گیا فوراً کھولیں گے، مطلب یہ ہوا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں۔ دیندار پس پردہ چلے گئے اور گویوں کو ہم نے وقت کا ہیرو بنا دیا۔ ترجیحات کو بدلیں، اپنی قوم، قومیت، انسانوں کو عزت دیں، اللہ ضرور ہمارا وقار بلند کرے گا۔ اس جملے پہ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اسلام ہمیں کسی رشتے کی ایک دن کی عزت نہیں سکھاتا۔ اسلام ہمیں سمجھ بوجھ رکھنے سے لے کے قبر میں جانے تک ہر روز ہر وقت اپنے سے بڑے کی عزت سکھاتا ہے۔ اسلام کے دامن میں آئیں، اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔